بے شک عالی جناب دقیانوس روم اور اس ریاست کے مفادات کو اپنے رشتہ داروں کے تعلقات پر ترجیح دیتے ہیں، لہذا میرا فرض ہے کہ بتا دوں مجھے یقین ہے کہ بانو ہیلن بھی اپنے شوہر میکسیملین کی طرح یکتا پرست ہیں اور ہمارے خداؤں کی پرستش نہیں کرتی۔ یہ بات پوشیدہ نہیں کہ تمہارے منحوس مقاصد ان بےہودہ باتوں کا سبب بنے ہیں۔ تم ایک جھوٹے سے زیادہ کچھ نہیں۔ تم نے جو کچھ کہا ہے ثابت کر سکتے ہو جولیس؟ ثابت کروں گا۔ ثبوت ہے تمہارے پاس؟ جس دن عدالت لگے گی تمام دستاویزوں اور ثبوتوں کو پیش کر دوں گا۔ یقین رکھو کہ اگر ثابت نہ کر سکے تو اسی عدالت میں تم اپنا سر کھو بیٹھو گے۔ مجھے منظور ہے۔ اگر ثابت ہوا کہ تم بھی اپنے شوہر کی طرح مسیحی ہو تو تم کو بھی اپنے بیٹے کے ساتھ زندہ دفن کر دوں گا۔ چلو جاؤ۔ یہ سب دھمکیاں بیکار ہیں، ساری غداریاں بہت جلد فراموش ہو جائیں گی اور یہ خدا پرست اسی طرح سے اپنے مذہب کی تبلیغ کا کام اسی طرح جاری رکھیں گے۔ دیکھیں گے۔ عالی جناب، بہتر ہے کہ دوسرے خدا پرستوں کی عبرت اور غداروں کی سزا کے فراموش نہ ہونے کی خاطر اس واقعے کو ایک تختی پر لکھ کر اپنے محل میں محفوظ رکھا جائے۔ کاتب کو حاضر کریں۔ کاتب، ٹھہرو، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہیلن، میں عدالت میں تمہارے خلاف گواہی دینے سے قطع نظر کر سکتا ہوں۔ اگر تم اپنی فکر نہیں کرتی تو اپنے بیٹے کی فکر کرو، اپنے بیٹے کی۔ مطمئن رہو اگر مجھ سے شادی کر لو اس آرزو کو تم اپنے قبر میں لے جاؤ گے۔ مجھے یقین ہے کہ جس دن تمہارے بیٹے ارکمید پر خاک ڈالیں گے تمہیں عقل آ جائے گی، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ ذرا سوچو ہیلن، میں تمہیں خوش رکھ سکتا ہوں۔ میں اپنے شوہر کے دین پر ہوں، تم سے اور تمہارے خداؤں سے نفرت کرتی ہوں۔ تم اس بات کو اچھی طرح یاد رکھ لو۔ تم میرے خلاف جو کچھ کرنا چاہتے ہو اس سے دریغ نہ کرو، اور اس بات کو اپنی گواہی میں بھی کہہ سکتے ہو۔ چلو گیلس۔ اس سلوک سے پشیمان ہوگی ہیلن، یہ دیکھو گی۔ تم میرے کام میں رکاوٹ نہیں بن سکتی ہیلن۔ حاضر ہوں عالی جناب۔ دیکھو، شہنشاہ روم جناب ایڈرین کے زمانے میں اور فیلاڈیلفیا پر عالی جناب دقیانوس کی حکومت کے دور میں فیلاڈیلفیا سے
6 سرکاری مشیر جن کے نام میکسیملین، تلمیقا، یوانس، سودیانس، مارٹینس اور دیناسس ہیں، رومیوں کے دین کو چھوڑ دیا اور شہنشاہ معظم کی عبادت سے سرپیچی کرتے ہوئے جھوٹے پیغمبر عیسیٰ ناصری کے نئے دین میں شامل ہو گئے۔ زندان کے ایک افسر کی غداری سے یہ لوگ زندان سے فرار ہوئے اور ایک چرواہے کے ساتھ جس کا نام کیا نام تھا اس کا؟ انتھونی علی جناب۔ انتونی تھا، اینجلس پہاڑ کے ایک غار میں چھپ گئے، لیکن شہنشاہ کے سپاہیوں نے ان کو تلاش کر لیا اور بحکم فرماندار فیلاڈلفیا جناب دقیانوس وہ لوگ اسی غار میں قید کر دیے گئے تاکہ بھوک اور پیاس سے مر جائیں، اور وہی غار ان کی قبر بن گیا۔ اس تحریر کو ایک کانسے کی تختی پر کھود کر محل کے خزانے میں تاریخی دستاویز کے عنوان سے محفوظ کروں تاکہ غداروں کا انجام دوسروں کے لیے عبرت بنے۔ اطاعت ہوگی علی جناب۔ تنہا خدا کو پکارو جو تمام امور پر مسلط ہے، صرف خدا ہی ہے جو سننے اور دعا قبول کرنے والا ہے۔ اے واعظ، پھر جتنی بھی دعائیں کرتا ہوں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ خدا کو اس طرح پکارو جیسا کہ وہ چاہتا ہے، نہ اس طرح جیسے کہ لوگ جوپیٹر، وینس اور دیگر باطل خداؤں کو پکارتے ہیں۔ خدا پرستی کو ان عزیزوں سے سیکھو جو اتنے خطرات کے باوجود خدائے واحد کو پکارتے ہیں۔ خداوند نے مسیحا سے کہا کہ اے عیسیٰ، بنی اسرائیل کے ستمگروں سے کہہ دو کہ مجھے شرک سے پاک دلوں اور پسندیدہ کردار کے ساتھ پکارو، اور یقین جانو کہ جو کچھ تمہارے فائدے میں ہے خدا اسے قبول کرے گا۔ اور خداوند عالم نے عیسی ابن مریم سے کہا کہ اپنے ظاہر کو پانی سے دھو اور اپنے باطن کو نیک کردار سے، کیونکہ تم میرے پاس لوٹنے والے ہو، اور جس وقت تم مجھے یاد کرو اپنی ذات کو حقیر سمجھو، اور جب غافل لوگ سو رہے ہوں تم بیدار رہو۔ اب بتاؤ کہ تم میں سے کون اس کردار کا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ جناب میکسیملین اور ان کے ساتھیوں نے ایسی زندگی گزاری۔ وہ ایسے بہادر مومن تھے کہ جنہوں نے صرف خدا کے راستے پر قدم اٹھایا۔ 3 مہینے سے اپنے عالی شان مقبرے میں آرام کر رہے ہیں۔ آئیے ان کی روح کی خوشی کے لیے ہم سب دعا کریں اور ان پر اپنا درود و سلام نثار کریں۔ خداوندہ،
ہم تیرے دین کی پیروی کرنے والے یہاں جمع ہوئے ہیں. تجھے عیسی ابن مریم کا واسطہ ہمیں اینجل اصغار کے شہداء کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما. خداوندا ان شہداء کی روح کو اپنے پیغمبروں کے ساتھ محشور فرما. ماں، آپ آنسو مت بہائیے، میں خود آپ کا خیال رکھوں گا. بابا خدا کی راہ میں شہید ہوئے ہیں نا؟ ہاں ہاں میری جان، ہاں. رک جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں بغیر اجازت اندر جانے کا حق نہیں ہے. میں کہتا ہوں رک جاؤ، رک جاؤ. تمہیں داخلے کا حق نہیں ہے. جاؤ، واپس لوٹ جاؤ. جاؤ، لوٹ جاؤ. سپہ سالار عالی جناب جولیس کا حکم ہے کہ اس گھر کی تلاشی لی جائے. اس گھر کے رہنے والوں پر خدا واحد کی پرستش کا الزام عائد ہے. میرے خدا، یہ کیا ہوا؟ لگتا ہے کہ بانو ہیلن وحشت زدہ ہے. بے شرم، تم کیا چاہتی ہو؟ اب اس کے بعد یہی ہوگا. جس گھر کے رہنے والے عیسیٰ کا نام لیں گے اور خدا واحد کی پرستش کریں گے، وہ سکون کے مستحق نہیں ہے. جب تمہارا کام ختم ہو جائے یہاں سے دفع ہو جاؤ. واہ پتروس، واہ، شاباش. کھڑے کیوں ہو گئے؟ چلو تمرین جاری رکھو. گیلس، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم سے ملنا بہت ضروری تھا. گیلس، تم جانتے ہو تمہاری موجودگی یہاں خطرے سے خالی نہیں. بہت اہم مسئلہ ہے. نہیں معلوم تم میری مدد کرو گے یا نہیں. تم میری دوستی پر شک نہ کرو. تم جناب میکسیملین کو دوست رکھتے تھے، ٹھیک ہے. میں اپنی روح اور زندگی کے لیے ان کا احسان مند ہوں. اگر ضرورت پڑی تو اس احسان کا بدلہ دو گے پتروس؟ کیا خیال ہے پتروس؟ یہ تو میرا فرض ہے. کیا ہوا مجھے بتاؤ گیلس. ابھی بتاتا ہوں. تم صرف یہ بتاؤ کہ جناب میکسیملین کی عزت کی خاطر اپنی جان نثار کرو گے یا نہیں؟ میں تیار ہوں جناب میکسیملین کے لیے اپنی جان نثار کر دوں.
पकड़ लो इसे। पकड़ लो इसे, पकड़ लो, भागने ना पाए। जूलियस का कत्ल हो गया। भागो, भागो यहाँ से, जल्दी भागो। पत्रोस ने जूलियस का कत्ल कर डाला। भागो यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। पत्रोस भी मारा गया है, उसको भी मार डाला है। बाप रे बाप, बाप रे बाप, अब क्या होगा? बाप रे बाप। बानो हिलन, मेरी मालकिन, मेरी मालकिन, कहाँ है मेरी मालकिन? मालकिन, अच्छी खबर लाया हूँ मालकिन, खुशखबरी लाया हूँ। कहाँ है मालकिन? क्या हो गया गालस? मालकिन कहाँ है? किताब खाने में। किताब खाने में? हाँ गैलस। मेरी मालकिन, जूलियस, जूलियस मर गया। वो मर गया। खुदा का शुक्र, उसे उसके आमाल की सजा मिलनी थी। खुदा या शुक्र। खुदा का शुक्र है। वो कैसे मरा गैलिस? पेत्रुस मालकिन, बहादुर पेत्रुस ने उसको मार दिया। पेत्रुस? पेत्रुस? जी मालकिन। पेत्रुस को क्या हुआ? पेत्रुस, उसने मालकिन, उसने इस राह में अपनी जान निसार कर दी। आली जनाब, अब कोई भी आपकी बानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आप मुतमईन रहिए। खुदावंदा, बहादुर पेत्रुस पर रहम फरमा और उसे अपने पैगंबरों का हमनशीन बना। मेरी मालकिन, उसने खुदा की राह में अपनी जान दी है। गद्दारी के बाद गद्दारी। कुछ गद्दार मेरे अतराफ जमा हो गए हैं। दिन की रोशनी में तमाम लोगों के सामने एक कैदी गद्दार मैक्सिमिलियन से आजाद शुदा हमारे एक आला अफसर को कत्ल कर देता है, वो भी हमारा एक खास मुशाविर। और उधर हमारा एक गद्दार अफसर पीडियास कसीफ तफरीह और वक्त गुजरानी के मैदान का सूरमा गद्दारी करता है। बताओ मैं अब किस पर भरोसा करूं? ये सब मसीहियों की वजह से हुआ है। पहले भी जूलियस और हकीर ने इस बारे में खबरदार किया था। बेहतर है कि मुझे खबरदार करने के बजाय मसीहियों की तबलीग की रोकथाम करो। आली जनाब, हमने अपनी पूरी कोशिश की मगर बेफायदा रही।
हमारी कोशिश नाकाम है और उनकी तबलीग बढ़ती जा रही है। तुम लोग माबदों के काहिन क्या कर रहे हो? मरीख, अपोलोन और कादर वाला जुपिटर की अजमत उनके लिए क्यों बयान नहीं करते? आली जनाब, हमने अपनी पूरी कोशिश की है लेकिन बेफायदा है। जितनी भी कोशिश करते हैं बेनतीजा साबित हो। तुम लोग बकवास करते हो। क्या मालूम कि ये नया दीन मंदिरों के पुजारियों में भी दाखिल न हो गया हो? क्या मालूम कि तुम गद्दार न हो, तुम गद्दार न हो और तुम कत्ल कर डालो उन्हें। उन तमाम नए दीन के मानने वालों की गर्दनें उड़ा दो और उन्हें आग लगाकर जला डालो। सलाम हो जनाब दकियानूस पर। शहनशाह मौज़म जनाब एड्रीन जो यरूशलेम के सफ़र से लौटे थे आज से 3 दिन पहले गुजर गए। क्या कहा? शहनशाह एड्रीन 3 दिन पहले दुनिया से चल बसे। कादिर वाला जुपिटर की पनाह, मैं इस मुसीबत को कैसे बर्दाश्त करूं? मेरी सारी उम्मीदें उनसे थी। मैं अभी अंदरूनी जराइम पर काबू नहीं पा सका हूं, तो मैं अब किस तरह रूम की साजिशों को अपनी हुकूमत के खिलाफ नाकाम बनाऊं? आइंदा शहंशाह कौन? एंटोनिन अली जनाब। शूरा रूम ने जनाब एड्रीन के मुंह बोले बेटे एंटोनिन का इंतखाब कर लिया है। अच्छी खबर लाए, बहुत अच्छी खबर है। दुरूद हो रूम की शूरा पर, दुरूद हो हमारे जाहिदो पारसा एंटोनिन पर। मुझे यकीन है कि हमारा एंटोनिन से राबिता एड्रीन के राबिते से ज्यादा करीब तर होगा। उन्होंने शहंशाहियत को जबरन कबूल किया आले जनाब। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत होशियार है। जाहिर कुछ करता है तो बातिन में कुछ और, कहना ये तो करना वो। इसी मुनासिबत पर कल से 1 हफ्ते के लिए जश्न मनाएं। लेकिन आली जनाब, आन जहानी शहंशाह को तो आपने भुला दिया। नहीं। पहले आन जहानी शहंशाह के लिए 1 दिन की सोगवारी का ऐलान करो। जश्न रहने दो। जश्न हम बाद में मनाएंगे। मालकिन, खुशखबरी। मालकिन, एक खुशखबरी और लाया हूं। एक खुशखबरी और मालकिन। क्या हुआ गैलिस? इस बार कौन सा सितमगर जहन्नुम रसीद हुआ? एड्रीन मालकिन, शहंशाह एड्रीन मालकिन। खुदाया शुक्र। खुदा की लानत हो उस पर, खुदा की लानत हो उस पर। वो अपने मनहूस कदमों के साथ फिलाडेल्फिया के अवाम के लिए मुसीबत और बदबख्ती लाया था। लानत हो उस पर और लानत हो खुदायान रोम पर। आमीन। मालकिन, पता है आपको शहंशाह कौन बना है? कौन बना है? एंटोनिन मालकिन।
روم کے شورا نے ایڈرین کے منہ بولے بیٹے کو شہنشاہ بنا دیا ہے. کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ دوسروں سے مختلف نہیں، ایک سے بدتر ایک. یاران غار 20 سال سے اپنے محبوب کی عنایت کے سائے میں سو رہے ہیں. جس طرح غار کے باہر کی دنیا ان سے بے خبر ہے، وہ بھی غار کے باہر کی دنیا سے اور جو کچھ تقدیر لکھ رہی ہے اس سے بے خبر ہے. اسی زمانے میں دقیانوس کی زندگی اس کی ہی مانند ایک جابر کے ہاتھوں ختم ہو جاتی ہے. ایک امید، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ بابا کی انجیل کی تلاش میں ہوں. وہ انجیل جو کھال پر لکھی ہوئی تھی تمہارے والد کے جانے کے بعد غائب ہو گئی، لیکن وہ انجیل جو کتابی شکل میں ہے میرے پاس ہے. میرے مالکن عالی جناب برکمید. کیا ہوا گیلس؟ یہ شور و گل سن رہے ہیں؟ شہر میں گڑبڑ ہے؟ جی ہاں، آپ کے والد کا قتل ہو گیا. سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں. نہیں معلوم آپ کو تعزیت دوں یا نہیں. عجیب قتل تھا. سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں، مارکس کے سپاہیوں نے تمام باغیوں کو قتل کر دیا.